معزز سامعین و سامعات، اسلام خاندان کا ایک وسیع تصور رکھتا ہے۔ ایک مسلم خاندان میں صرف میاں بیوی اور بچے ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، پھوپھیاں، خالائیں وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جن لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ جیتا اور مرتا ہے، ہنستا اور کھیلتا ہے، ان میں سب سے اہم رشتے خاندانی رشتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ رشتے ہمارا انتخاب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ وہ تعلق ہے جسے انسان اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا۔ یہ رشتے انسان کی زندگی سے لے کر اس کی موت تک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ عام دوست اور احباب کے ساتھ تعلق رکھنے جیسا نہیں ہوتا جو وقت اور حالات کے ساتھ ٹوٹ جائے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر خوشی اور غم میں باہم شریک اور مددگار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان کے اندر محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید نے بڑی تاکید کی ہے اور اس پر بڑا زور دیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ پہلے زمانوں میں سب سے زیادہ اہمیت رشتوں کو ہی دی جاتی تھی، اور گھر کے کسی بڑے بزرگ کو گھر کا سربراہ مانا جاتا تھا، اور اسے اس چیز کا مکمل اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ اچھے اور برے، خیر اور شر سے اپنے خاندان کو آگاہ کرے۔ مگر اب زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی ہوس نے اس خوبصورت روایت کو ہمارے معاشرے سے ختم کر دیا اور انسان کو بڑا تنگ نظر اور تنگ دل بنا دیا، اور دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے وسعت ہوتی تھی اور محبت ہوتی تھی اور ہونی چاہیے تھی، اس کو اس دنیا طلبی نے ختم کر دیا۔ الغرض دنیا طلبی نے ہر انسان کو اپنی ذاتی مفاد کے دائرے میں بند کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانوں میں انسان کی پہچان اس کے خاندان سے ہوتی تھی، اور اب انسان کی پہچان اس کے رتبوں اور پیسوں سے ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امیر رشتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور غریب رشتوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ تو جو لوگ مال و دولت کو رشتے کا معیار بناتے ہیں، وہی لوگ اپنے رشتے کی اہمیت کو کھو بیٹھتے ہیں اور اپنی اصل سے کٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح پتے اپنے درخت سے جھڑ جائیں تو وہ اپنی رنگت اور خوبصورتی کو کھو بیٹھتے ہیں، اسی طرح ایک انسان بھی جب اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا حسن کھو بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو عمرانیات کے ماہرین ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خاندان ہی حقیقت میں اسٹیٹ کا بنیادی یونٹ ہے، اور خاندان کی بنیادیں ٹھیک ہیں تو معاشرے کی بنیادیں ٹھیک ہیں۔ یعنی یہ وہ دیوار ہے کہ اگر اس میں ٹیڑھ واقع ہو جائے تو پوری دیوار ہی ٹیڑھی ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا بجا خاندانی رشتوں کو مضبوط رکھنے کی تلقین کی ہے اور ہدایت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کمائے ہوئے مال پر اپنے رشتہ داروں کا بھی حق سمجھے اور ان پر بھی اپنا مال خرچ کرے، اور یہ بھی کہا ہے کہ انسان اپنے خاندان اور قرابت داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان اپنا مال ان پر خرچ نہ بھی کر سکے مگر اپنی زبان میٹھی رکھے اور اپنا رویہ شائستہ رکھے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے تو اس کے بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں اور خاندانی رشتوں میں محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عام طور سے چونکہ انسان کا مزاج برتنوں کی طرح ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو باہمی ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے اور مختلف آوازیں آنے لگتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں اور بات لڑائی جھگڑے کی نوبت تک جا پہنچتی ہے اور بالآخر رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارے دین کا حکم یہ ہے اور ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ رشتوں اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ایک بندے مومن کو قطع تعلق سے یعنی تعلق کو کاٹنے سے روکتی ہے اور بدترین سے بدترین حالات میں بھی اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے اور ان پر خرچ کرنے کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ الحمدللہ عزیزان محترم، آج ہمارے
معاشرے سے یہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اپنے خاندان اور کرامت داروں کے ساتھ احسان ختم ہو گیا۔ اگر ہم اپنی عمر میں اور اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنا رویہ درست کریں اور اپنے خونی رشتوں پر احسان کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔